بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بذریعہ سوشل میڈیا عمار صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز بسلسلے نماز عیدین کے دوبارہ پڑھانے پر ہوا تھا، جس پر میں نے آیت اللہ سیستانی صاحب کی توضیح المسائل سے نماز جماعت کے باب سے مسئلہ نمبر 1413 پڑھا، جس میں آیت اللہ سیستانی صاحب نے فرمایا کہ اسی نماز کو دوبارہ پڑھنے یا پڑھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی مسئلے پر عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز پنجگانہ کا حکم ہے، نہ کہ عیدین کی نماز۔ اس پر میں نے ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے عرض کیا کہ جب یہ باب نماز پنجگانہ کا ہے تو اس باب میں عیدین کی نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ویسے ان پر کئی ایک جوابات قرض ہیں، جیسے کہ جو یہ نماز جماعت جو وہ پنجگانہ کہہ رہے ہیں، اس میں مختلف مراجع کے میں نے فتوے پیش کیا اور ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ نماز پنجگانہ جو باجماعت پڑھانے میں اس میں اختلاف کیوں ہیں؟ اس کا بھی وہ جواب نہیں دیے۔ البتہ نماز عیدین کے سلسلے میں عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آیت اللہ امام خمینی صاحب کے پاس دوبارہ پڑھا سکتے ہیں۔ چلیں، یعنی جو بھی اصولی حضرات اب اگر نماز پڑھا رہے ہیں دوبارہ نماز عیدین، تو گویا کہ وہ کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ وہ مخلد ہیں، اور اگر کوئی انکار کر دیں تو یہ مانا جائے گا کہ یہ اصولی حضرات کے جو امام ہیں امام خمینی صاحب، ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے تو چھٹے امام کا قول پیش کیا تھا، جس پر عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فتوے نہیں سمجھ سکتے تو حدیث کیا سمجھیں گے، تو اس پر میں نے جواباً یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، انشاءاللہ یہی حدیث کو سمجھاؤں گا، اس میں جو آپ اجتہاد کیے ہیں کہ کیا ہے، میرے پاس دیگر کتابیں ہیں، اس سے میں ثابت کروں گا۔ یہ تو وہاں سے یہ مسئلہ بالکل بدل کر بالکل مناظرے کی طرف رخ اختیار کیا، اس میں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب جب مناظرے کی بات آ گئی تو میں نے شرائط رکھے تھے، تو اس سے پہلے کی کلپ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ کس کس سے تحریری آپ کے اجازت نامے لے آئیں، مگر یہ کہ ہمارے عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری آپ کے اجازت نامے نہیں لا سکے۔ جب مناظرے کی بات ہے تو عمار صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ سنتے چلیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافق اور فاسق سے 3 چیزیں دور رکھتا ہے: حسن سماعت، حسن فہم، حسن خلق۔ اگر عقل و فہم ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ چیلنج کرنے والے کو شرائط مقرر نہ کرنا چاہیے۔ یہ بتایا مجھے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ جی، تو بغیر لا الہ کے آپ الا اللہ کہہ کہ کلمہ مکمل کر سکتے ہیں، تو یہ شرط ضروری ہے۔ تو چنانچہ میں نے جو شرط رکھی تھی کہ مجلس العلماء والذاکرین، مدرسہ امام الرضا دینیہ، مجلس العلماء الہند، مجمع العلماء شیعہ علماء کونسل، و نیز آپ کے آیت اللہ سیستانی صاحب کا جو دفتر آپ کے عراق میں ہیں کہ وہاں سے تحریری اجازت نامے لے آئیں کہ تمام نے اپنی جانب سے عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاز گردانا ہے۔ اب مزید ایک اور شرط بڑھا رہا ہوں عمار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ یہ کہ آپ اپنے افراد خاندان سے بھی تحریر لے آئیں، وہ لکھ کر دے دیں عمار صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اور ہمارا مذہب ایک ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام تنظیموں کی جانب سے عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری اجازت نامہ نہ ملنے سے مجھے ان کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا، وہ نیز ان تنظیموں اور دفتر کی جانب سے اجازت نامہ نہ لانے پر اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ ان علماء و ذاکرین اور آیت اللہ سیستانی صاحب کے دفتر کی نگاہ میں
عمار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، جس کی ان کے خود علماء میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سے میں گفتگو کیا کروں، میں حرکت و ناقص سے گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ضمنی تعلیم حاصل کر کے آنے والے عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو مرجع کے فتویٰ نہیں سمجھ سکتے وہ قول معصوم کیا سمجھیں گے. اس پر خادم نے کہا آئے میں حدیث سمجھاؤں گا. اگر عمار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثقلین سمجھ جاتے تو دو کو چھوڑ کر عقل اور اجماع سے تمسک اختیار نہ کرتے. قرآن و حدیث پر غیر معصوم کے عقل و اجماع کو ترجیح نہ دیتے. میں اس کلپ میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح میں حدیث ثقلین کی دلیل قرآن و حدیث سے دے رہا ہوں، آپ اسی طرح قرآن حدیث عقل اجماع پر قرآن اور حدیث سے دلیل دینا کہ شریعت کا ماخذ یہ چار کیسے ہیں. ونیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ استنباط کرنے کا حق کیا غیر معصوم کو ہے، قرآن حدیث سے ثابت کریں. مرجع سے تقلید کیوں ساقط ہے، اس پر بھی قرآن اور حدیث سے دلیل دیں. ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا سبب مرجعیت ہے. اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات کا بنیادی سبب امت کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے دو دیے یا چار، قرآن حدیث عقل اور اجماع. مذہب کے طے ہو جانے پر مرجع کون ہو سکتا ہے، تعین امام کا اختیار کس کو ہے، شیعہ علی علیہ السلام میں نائب امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب طے پا جاتا. اور چنانچہ اگر یہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی گفتگو کروں جو تھالیاں مار لیتے ہوئے، یعنی تھالی سے مراد یہ پہلو پہ ہاتھ مارتے ہوئے جو جذبات میں آ کر عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گفتگو آپ کریں، گفتگو آپ ہی کرنا ہوگا، بالمشافہ کرنا ہوگا. جب آپ کی اتنی خواہش ہے، دلی تمنا ہے، تو تحریری سب کے پاس سے پیپرز لائیں ان کے لیٹر ہیڈ پر کہ ہماری جانب سے عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل قرار دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پوری کر دوں گا. اور آپ کی خواہش کیوں ہے اس کی بھی یہ علت ہو سکتی ہے کہ تنخواہ بڑھ جائیں گی آپ کی، جی وہاں سے تنخواہ اضافہ ہو جائیں گی، پھر آپ بھی کئی ایک مکانات وغیرہ خرید سکتے ہیں. تو چنانچہ یہ شرط کو تو آپ پورا نہیں کر سکے کیونکہ علماء و ذاکرین کی تنظیموں کی جانب سے عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریراً اجازت نامہ نہ ملنے کی بنیاد پر اس بات کا اظہار ہو چکا کہ جب علماء و ذاکرین کی نگاہ میں عمار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ تو ان کی علمی قابلیت پر بھروسہ ہے، تو ایسے شخص سے میں کیوں کر گفتگو کروں. عمار صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے درسگاہ اخبار آل محمد علیہ السلام کی طالبہ کہ اس کلپ کو بغور سنیں اور درسگاہ اخبار آل محمد علیہ السلام کی طالبہ یا طالبات سے گفتگو کر لیں. گفتگو سے فراری اختیار کرنے کے لیے کوئی ہیلا حوالہ تلاش نہ کریں. ہر مرد و زن کو سمجھ کر مذہب قبول کرنا ہے. لڑکے سے قبل لڑکی پر نماز واجب ہوتی ہے، لڑکے سے پہلے لڑکی مصلی پر آتی ہے. اس میرے اشارے کو سمجھ جائیں آپ. گفتگو سے بچنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر پھر بار دیگر کرو، اگر مجھ سے آپ کو گفتگو کرنے کی تمنا خواہش ہے، یہ جو تنظیمیں ہیں شیعہ علماء اور ذاکرین کی جانب سے، وہاں سے تحریری اجازت نامہ لے کر آیا، ورنہ پھر وہ بات باقی رہے گی. بعد میں کہیں گے کہ کیا ہم ان کو مجاز گردانے تھے، ان کی بات قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جب جو نتیجہ برآمد ہوگا کہ جو بھی ہو مناظرے میں یا مکالمہ جو بھی ہے، جو نتیجہ برآمد ہوگا، تو بعد میں کسی کو انگشت نمائی کرنے کا میں موقع نہیں دے رہا ہوں. اسی لیے تحریری ثبوت لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. پھر کبھی خدا کہہ رہا ہے فاسقون، کبھی کہہ رہا ہے ظالمون. یعنی جو احکام خدا کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. اس آیت کی تلاوت میں نے اس لیے کی کہ آغاز میں ابھی آپ نے سنا سائل باب الیقین مدد اللہ العالی سے کہ کس بارے میں عمار صاحب سے بذریعہ سوشل میڈیا گفتگو ہو رہی ہے. تو عمار صاحب نے اپنی ویڈیو کلپ میں کہا کہ مناظرے کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا اور 10 منٹ دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ ان کی شرطیں تھیں. تو میں یہ کہوں گی عمار صاحب سے کہ آپ کو قرآن، حدیث، عقل اور اجماع یہ ثابت کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے قرآن اور حدیث سے کہ یہ صحیح ہے. عقل اور اجماع کا اس میں شامل کرنا کس طرح سے درست ہے. نص آپ کتنی دیر میں دیں گے؟ 1 منٹ میں، 10 منٹ میں؟ اس لیے کہ احکام خدا کے مطابق ہونا چاہیے فیصلہ. ابھی جو آیت کی میں نے تلاوت کی تو قرآن اور حدیث سے آپ کتنی دیر میں آپ ثابت کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے. 1 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ. اور پھر اس کے بعد جو قرآن اور حدیث سے متمسک ہے، یعنی ثقلین سے جو متمسک ہے، اس فرقے کو آپ ناری ثابت کرنے کے لیے کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے. ہم تو ویسے آپ کو قیامت تک کا وقت دیں گے، لیکن پھر بھی آپ اس سے قاصر رہیں گے. ہمیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے آپ، نہ یہ کہ خود آپ کے مراجع کرام کے فتاویٰ سے ثابت کر سکتے کہ ہم ناری ہیں. اس لیے کہ آپ پہلے اپنے مراجع کے فتاویٰ کو بہتر طریقے سے پڑھ لیجئے، حفظ کر لیجئے، اس کے بعد پھر مناظرے کا شوق فرمائیے. کہ آپ کے مراجع کرام نے ہمارے متعلق جب سوال کیا گیا تھا کہ اخباری ناجی ہے یا ناری، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ صرف ایک آپ کے مرجع کا میں فتویٰ سنانا چاہتی ہوں کہ خوی صاحب نے کہا تھا کہ اصولی اور اخباری میں کوئی فرق نہیں ہے، لا فرق بیننا و بینہم. تو شروع کرنے سے پہلے میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، پوائنٹ وائز میں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں کس طرح سے سائل باب الیقین کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا اور بدتمیزی سے کے انداز میں گفتگو کی سائل باب الیقین سے. میں اگر چاہوں تو میں بھی اسی طرح سے گفتگو کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں اس طرح سے گفتگو نہیں کروں گی کیونکہ قرآن اور حدیث سے وابستہ افراد نچلی سطح پر جا کر بات نہیں کرتے، حد و ادب کے دائرے میں رہ کر علمی گفتگو کرتے ہیں اور علم سے ایسا جواب دیتے ہیں کہ علم کی تلوار اچٹتی نہیں اور علم کا گھوڑا ٹھکر نہیں کھاتا. تو آغاز پوائنٹ وائز کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ عمار صاحب نے یہ کہا خبر کے متعلق، دنیاوی خبر کی مثال دی اور پھر اپنی اصطلاحیں بیان کرنے لگے کہ ضعیف، قوی، حسن، مرسل وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اصطلاحیں عقل اور اجماع، قیاس اور اجماع کی وضع کردہ ہیں، جس سے قرآن اور حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور معصوم فرما رہے ہیں ہر وہ چیز جو ہمارے گھر سے نہ نکلے اس کا باطل ہونا ضروری ہے. لہٰذا آپ کی اصطلاحیں آپ اپنے پاس سائڈ میں رکھیے. آپ نے کہا خبر کے متعلق کہ کون خبر لایا ہے، یہ دیکھیں تو خبر، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ خبر ہی سے ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں. خبر احادیث معصومین، تفسیر معصومین ہی کو کہتے ہیں، اور احسن الخبر سے آپ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر خبر ہی کے خلاف بولتے ہیں. عجیب بات ہے. اور پھر میں یہ کہوں گی آپ سے کہ آپ بغیر خبر کے نماز پڑھ کے بتائیے، اور جس خبر کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرنی چاہیے کہ صحیح ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ سوال کیجئے جس چینل پر آپ بیٹھ کر، کوئی لوکل چینل ہے جس کا نام UTV 110 ہے، اسی پر
آپ کی پکچر کے ساتھ، سائل باب الیقین کی پکچر کے ساتھ ایک خبر جو تقریباً بتایا یہ جا رہا تھا 18 گھنٹوں سے اپلوڈ کی گئی ہے، اپلوڈ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے چیلنج کو قبول کیا سائل باب الیقین کے، اور پھر اس کے بعد آپ شرط بھی رکھ رہے ہیں کہ بات صرف ایک موضوع پر ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ انصاف پسند ہوتے، منصف مزاج ہوتے، تو سب سے پہلے UTV 110 جو چینل ہے ان سے سوال کرتے، ان کا دامن پکڑتے اور پوچھتے کہ کس طرح سے آپ کی پکچر کا غلط استعمال کیا گیا اور آپ کے تعلق سے غلط خبر شائع کی گئی کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوال نہ کر کے، ان سے اس بارے میں تحقیق نہ کر کے سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی پر انگشت نمائی کرنا بتا رہا ہے کہ چینل والے اور آپ دونوں ملے ہوئے ہیں اور اس میں سیاست ہے، جس کا ذکر سائل باب الیقین نے جب لاسٹ ریسنٹ ویڈیو اپلوڈ کی اس میں بھی بتایا کہ اس میں کچھ سیاست بھی ہو سکتی ہے، اور 18 گھنٹوں سے تقریباً وہ خبر شائع رہتی ہے، بتائی جاتی ہے UTV 110 چینل پر، پھر اس کے بعد اچانک غائب ہو جاتی ہے، پھر آپ آتے ہیں اسی چینل پر، پھر آپ سائل باب الیقین کے تعلق سے جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا وہ لوگ سن سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سائل باب الیقین کو مناظرے کا آپ سے بات چیت کرنے کا شوق ہے، حالانکہ آپ کو کرنا اصولاً یہ چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کرتے، چینل والوں سے سوال کرتے، اس کے بعد وضاحتی اور تردیدی بیان جاری کرتے، سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی سے معذرت خواہی کرتے اور وضاحت کرتے کہ یہ خبر غلط شائع ہو گئی ہے، بس اتنا ہی تھا۔ لیکن آپ کا فوری طور پر ریاکٹ کرنا، چینل پر آ کر بتانا کہ چلیے آپ اگر اس قدر تیار ہیں مجھ سے گفتگو کے لیے، میں بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں، بتا رہا ہے کہ آپ اپنے فاسد مقاصد کے لیے مناظرے کا شوق فرما رہے ہیں۔ ایسا تو بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، جس کی فہرست میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ اپنے وظیفے کو جاری کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ دنیاوی مقاصد کے لیے، تو جس کے تفصیل آپ لوگ ناظرین سن چکے ہیں سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی سے۔ اب میں شروعات کروں گی کہ عمار صاحب نے اپنی ویڈیو کلپ میں جس آیت سے آغاز کیا کہ کس طرح سے مناظرہ کیا جائے، جدال کیا جائے، تو انہوں نے جو آیت پیش کی احسن طریقہ، موعظہ حسنہ، حکمت کے ساتھ، یہ سب کچھ فرمایا، لیکن ترجمہ ہم صرف تنہا قرآن والے نہیں ہیں، قرآن اور اہل بیت والے ہیں، قرآن اور احادیث والے ہیں، لہٰذا کاش کہ آپ عمار صاحب قرآن کی تفسیر بھی، اس آیت کی تفسیر بھی بیان کرتے، لیکن لوگوں کے لیے میں بس اتنا ہی بولوں گی کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ غیر مذہب والوں سے جب تم مناظرہ کرو، تو پتہ چلا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ غیر مذہب والے ہیں، آپ کا مسلک الگ ہے، یہ بات طے ہو گئی، ہمارا مسلک الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احسن طریقہ، آپ صرف احسن طریقہ کہہ رہے تھے، ترجمہ بتا رہے تھے، لیکن تفسیر معصوم جب آپ دیکھیں گے تو عمار صاحب یہ ملے گا کہ احسن طریقے سے مراد قرآن مجید ہے، اور جب قرآن مجید جب بولا جائے گا تنہا قرآن نہیں ہوگا، قرآن اہل بیت، قرآن احادیث، قرآن اور اطرت، قرآن اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ پھر اس کے بعد آپ کو ملے گا کہ جدال کس طرح سے کرنا چاہیے مخالفین سے، اس طرح سے کہ اگر احسن طریقے سے ہٹ جائے، معصوم کہہ رہے ہیں، تفسیر میں ملے گا آپ کو کہ احسن طریقے سے ہٹ جائے کوئی، تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے ایسا جدال حرام ہے، حرام، لفظ حرام کا استعمال کیا، تو یہ بات آپ کو کہنی چاہیے تھی، بتانی چاہیے تھی کہ قرآن اور
حدیث کے ذریعے سے جدال ہوگا، اسی پر گفتگو ہوگی، اور اس سے اگر ہٹ جائیں تو شکست ہوگی، بلکہ اس کے برخلاف آپ نے اپنے شرائط خود ساختہ وضع کردہ شرائط رکھ کے کہا کہ فلاں فلاں شرط پر عمل نہیں ہوگا تو شکست ہوگی. نہیں، اس طرح سے بات نہیں ہوتی. قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہوتی ہے. اور جو آیت کی تلاوت آپ نے کی وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ جدال اس طرح سے ہو کہ احسن طریقہ اختیار کیا جائے. احسن طریقہ ہے قرآن اور احادیث، قرآن اور اہل بیت. ان سے اگر ہٹ کر کوئی جدال کرے تو پھر وہ حرام ہے شیعوں کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا، جستجو کا لفظ استعمال کیا اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہ سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی جستجو ظاہر کر رہے ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. سائل باب الیقین کو ہاں یقیناً جستجو ہے، لیکن اس بات کی کہ سارے مومنین ایک ہو جائیں، اور اس بات کی جستجو ہے کہ مرنے والے فتووں پر عمل نہ کیا جائے. یقیناً سائل باب الیقین کو جستجو ہے اس بات کی کہ مدعی ولایت فقی اس سے اس کی رد ہو جائے، اور نیابت امام کا دعویٰ کرنے والوں کی، جھوٹے نیابت امام کا دعویٰ کرنے والوں کی رد ہو جائے. اس بات کی جستجو ہے. اور صرف سائل باب الیقین نہیں بلکہ آپ کے والد بزرگوار سرکار ریاض الملت علی اللہ مقامہ اور شہید راہ حق علی اللہ مقامہ اور سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی، ان سب کو جستجو ہے تو اس بات کی کہ علی ولی اللہ کی مخالفت کرنے والوں کی رد ہو جائے، خونی ماتم کے خلاف بولنے والوں کی رد ہو جائے. اس کی جستجو ہے. تو آپ کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گی، عمار صاحب کے مکمل ایک ہی لفظ کافی ہے آپ کے لیے. ایک ہی لفظ، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی لفظ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ مکمل خوش فہمی میں مبتلا ہیں اپنے بارے میں، اور آپ کے لیے صرف ایک ہی لفظ کافی ہے، وہ ہے مدل. اور اس کے معنی نہیں معلوم ہے تو آپ زانو ادب طے کیجئے، ضرور آپ کو سمجھا دیں گے کہ مدل کس کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے کہا، آپ کے دوسرے اعتراض پر جانے سے پہلے میں ایک بات ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں، آپ سے نہیں، کیونکہ آپ تو اس سے واقف ہیں، کہ ناظرین یہ جان لیں کہ عمار صاحب کو کس بات کی جستجو ہے. جستجو تھی کہ جب سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی نے اصولیوں کے مرجع کا ایک فتویٰ بیان کیا کلپ میں، اسی نماز عید کے سلسلے میں، عید الفطر کی نماز کے سلسلے میں، تو عمار صاحب نے مجتبیٰ حسین صاحب برق کو کال کر کے یہ پوچھ رہے تھے کہ سائل باب الیقین سے حوالہ مانگ کر دے دیجئے کہ مسئلہ نمبر کیا ہے، پیج نمبر کیا ہے، اور کون سی کتاب سے یہ مسئلہ پڑھے ہیں. عجیب بات ہے، اور تعریف کے قابل مقلدین ہیں کہ مرجع آپ کے، کتاب آپ کی، مسئلہ آپ کا، اور بتائیں اخباری عالم. اس کے بعد پھر انگشت نمائی ہے اخباری علماء پر. اس کے بعد ناظرین یہ بات غور سے سنیں، سماعت فرمائیں کہ عمار صاحب نے کہا کہ ہم ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرتے. یہ جملہ عمار صاحب آپ نے جو استعمال کیا ہے، اس جملے کے بعد درسگاہ اخبار آل محمد کے طالبات اور اساتذہ دونوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اب اس بدتمیزی کے بعد سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی سے آپ بات نہیں کر سکتے، ہرگز بات نہیں کر سکتے. آپ اخباری عالم دین سے بدتمیزی اور اخبار عالم دین کی توہین ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. اب وہ بات نہیں کریں گے. ہاں، اب اعتراض یہ ہوگا، اور آپ پھر ہو سکتا ہے طنز یہ کریں، آپ کا گروہ یہ طنز کرے سائل باب الیقین پر، اخباری مسلک والوں پر، کہ
ہم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اخباری میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں بلکہ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں۔ اور میں یہ بولوں گی کہ صالح باب الیقین مدظ اللہ العالی سے بات نہیں ہوگی بلکہ درسگاہ اخبار آل محمد کی طالبات بات کریں گی، صرف اس لیے کہ یہ اعتراض نہ ہو کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ کہ مسلسل ہمیشہ یہ بکواس ہوتی رہتی ہے کہ مرد پیچھے ہٹ گئے، عورتیں کیوں سامنے آ گئی، تو ان کے لیے بس اتنا ہی بولوں گی، ان جہلا کے لیے، کہ چھٹے امام کی جو کنیز تھی جناب حسنیہ، اس دور کے علماء سے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا اور ایک ایسے عالم سے مباحثہ کیا، مناظرہ کیا کہ جو 700 علماء کے استاد تھے، ایسے عالم سے بھی مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، اور امام موجود تھے۔ یہ تقریر معصوم ہے، امام کے کئی ایسے شاگرد تھے جو مرد تھے، امام کو چاہیے تھا آپ کے حساب سے، میں نہیں بول رہی ہوں، اعتراض کرنے والوں کے حساب سے کہ عورتیں کیوں سامنے آ جاتی ہیں ہر وقت، مرد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے کہ چھٹے امام کو چاہیے تھا آپ لوگوں کے حساب سے کہ جناب حسنیہ کو روک دیتے اور اپنے کوئی ایسے شاگرد کو بھیجتے جو مرد ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے نص ہے، شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ مداخلت نہیں ہوگی۔ شرائط کے متعلق میں لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ عمار صاحب کی علمی قابلیت ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں کہ کس قدر وہ فہم، علم، شعور، صلاحیتیں رکھتے ہیں، کمالات رکھتے ہیں۔ یہ ناظرین غور کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوگی معینہ وقت میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی ایک دوسرے کی، اور اگر کوئی مداخلت کرے گا تو شکست نہیں، مداخلت کرے گا تو شکست نہیں۔ عمار صاحب، شرائط جو رکھے جاتے ہیں وہ بھی جب دینی گفتگو ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، جدال ہو، تو قرآن اور حدیث کے مطابق شرائط ہونی چاہیے، یہ آپ کو جان لینا چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی معمولی بات ہے، آپ کو بولنا چاہیے تھا جس آیت کی تلاوت آپ نے آغاز میں کی تھی اپنی ویڈیو کلپ میں، اسی کی تفسیر میں ہے کہ احسن طریقے سے، آغاز میں نے کہا لیکن پھر دہرا رہی ہوں کہ احسن طریقے سے جدال اگر نہ کیا جائے، اگر احسن طریقے سے ہٹ جائے تو معصوم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے شیعوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو احسن طریقے سے ہٹ جائے، یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں تو شکست ہو جائے گی، لیکن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ جو مناظرہ اگر کریں گے بالفرض، حالانکہ امید نہیں ہے آپ لوگوں سے، لیکن اگر کریں گے تو قرآن اور حدیث تو آپ لوگ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ عقل اور اجماع کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی نص نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ شخصی بات نہیں ہوگی، شخصی بات نہیں ہوگی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرجع پر، آپ کے مرجع پر لفظ شخص کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ لفظ شخص کا اطلاق آپ کے مرجع پر ہوتا ہے نہیں، یہ بتائیے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ عقل اور اجماع جو ملایا گیا ہے، عقل اور اجماع جو ملایا وہ کس مرجع نے ملایا؟ اس کے بعد پھر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ مرجع پہلے ہے یا عقل اور اجماع پہلے ہے، یعنی عقل اور اجماع کو ملانے والا مرجع ہے یا عقل اور اجماع سے مرجع ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اس کے بعد کہ عقل اور اجماع کو کس نے ملایا، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مرجع پہلے ہے یا عقل اور اجماع پہلے ہے، عقل اور اجماع پہلے ہے یا مرجع پہلے ہے، یعنی مرغی پہلے ہے یا انڈا پہلے ہے۔ ایسی ہی بات ہو گئی ہے کہ انڈا پہلے ہے یا مرغی پہلے ہے، مرغی پہلے ہے یا انڈا پہلے ہے، یہ طے کر لیجئے پہلے مرجع پہلے ہے یا عقل اور اجماع پہلے ہے۔ اب سنیں آپ کہ ہمارا مرجع کیسا ہوتا ہے۔ ان الحجہ مع الخلق قبل الخلق و بعد الخلق، ان الحجہ قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت وہ ہوتا ہے، ہمارا مرجع وہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، مع الخلق، خلق کے ساتھ ہو، اور پھر بعد الخلق،
خلق کے بعد ہو. ہمارا مرجع ایسا ہوتا ہے جس کے لیے بولا جاتا ہے علی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لیکن آپ کا مرجع جزویات میں داخل ہوتا ہے. عمار صاحب بات کلیات پر ہوتی ہے, بات بنیاد پر ہوتی ہے. یہ ذہن نشین کر لے, اگر بالفرض اپنا وظیفہ بڑھانے کے لیے یا جو بھی دنیاوی مقاصد ہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ بات کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے آپ کہ بات اسی بات پر ہوگی کہ قرآن حدیث کو ماننے والے ناجی ہیں یا ناری. حدیث ثقلین سے متمسک جو لوگ ہیں ان کو آپ ناری ثابت کیجئے قرآن اور حدیث سے, اور قرآن حدیث عقل اور اجماع جو آپ کا سورس آف لا ہے اس کو آپ ثابت کیجئے صحیح ہے قرآن اور حدیث سے. بس اسی پر بات ہوگی, جزویات پر بات نہیں ہوگی. آپ کا مرجع جزویات میں آتا ہے. پھر میں یہ بولوں گی, ایک بات چھوٹ گئی کہ آپ نے کہا کہ آپ سائل باب الیقین کو دور اندیش سمجھتے تھے, صاحب عقل سمجھتے تھے وغیرہ وغیرہ. آپ نے جو کچھ بھی الفاظ استعمال کیے تو بس ایک ہی جملہ کافی ہے آپ کے لیے. آپ کی رائے انتخاب امام میں, نائب امام اور انتخاب امام میں, انتخاب نائب امام, انتخاب امام میں اس قدر غلط ثابت ہو گئی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے اس میں, تو پھر اخباری عالم دین کے متعلق آپ کی رائے, اس کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے. گفتگو کرنا بھی بیکار ہے اور قابل اعتنا نہیں ہے آپ کی رائے. پھر آپ نے کہا کہ ایک ہی بات کہی آپ نے صحیح, پوری ویڈیو کلپ میں جو میں نے دیکھی اس میں ایک ہی بات کہ لائیو ہوگا, یہ بات آپ نے اچھی بولی ایک. اور پھر آخر میں اتنا ہی بولوں گی کہ ایکشنز جو آپ بتا رہے تھے, ایکشنز سے کوئی عالم نہیں بنتا بلکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے سے عالم کہلاتا ہے, عالم بنتا ہے. اور جو یہ انداز آپ بتا رہے ہیں وہ انداز دیکھنے کے لیے لوگ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آخر میں اینڈ میں اتنا ہی بولوں گی میں کہ آپ طے کر لیجئے کہ مرغی پہلے ہے یا انڈا, معاف کیجیے گا, مرجع پہلے ہے یا عقل اور اجماع, عقل اور اجماع پہلے ہے یا مرجع. بس ہے, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گی اس لیے کہ آپ لوگوں کے ہاضمے کو مجتہدین نے ایسا کر دیا ہے کہ زیادہ باتیں ہضم نہیں ہو سکتی, بہت کمزور ہاضمہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا, اس لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.